अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाजरीन, पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों में 12 रबी अव्वल अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। हर साल 12 रबी अव्वल के मौके पर मुल्क भर में इसी तरह मजहबी जोश व जज्बे और एहतराम से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत मनाया जाता है। इस हवाले से प्रोग्राम में आपको मज़ीद बताएंगे। फ़िलहाल अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं आप तक पहुंचाऊंगी कराची से पूरे हफ्ते की ख़ास खबरें। लाहौर से सफ़र में मेरे साथ होंगी मनाहिल। जी मनाहिल, लाहौर से इस हफ्ते की ख़ास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ मनाहिल शेख। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। आज मुल्क के दूसरे शहरों की तरह लाहौर में भी 12 रबीउल अव्वल बड़े इज्जत और एहतराम से मनाया गया। लाहौर में कोल्ड स्टोरेज से 3 साल पुराना 7,000 किलो गोश्त बरामद। लाहौर में अब गलत पार्किंग पर 200 के बजाय 2,000 रुपये जुर्माना आयद। ट्रेनों के किरायों में होशरुबा इजाफा। लाहौर पुलिस ने जाली वर्दियां पहनकर शहरियों को अगवा और तशद्दुद करने वाले मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मुल्की खेलों और खिलाड़ियों की बहबूद के लिए बड़ा फैसला। और इस्लामाबाद से इस सफ़र में मेरा साथ देंगी रज़िया खान। जी रज़िया खान, क्या हालात हैं इस्लामाबाद के? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रज़िया खान और आपको आगाह करूँगी इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों से। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। आर्मी चीफ का पीएमए के 146वें लॉन्ग कोर्स से खिताब। अमन की ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। आर्मी चीफ। सदर मुमलिकत का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। साइबर दौर के चैलेंजेस से निपटने के लिए नौजवान नस्ल को तैयार करना होगा। सदर मुमलिकत। वजारत आईटी ने साइबर हमलों से बचने के लिए नई बॉडी की तश्कील दे दी। ये बॉडी डिजिटल फ्रॉड को रोकने में मावनत करेगी। अक्टूबर छाती के सरतान से आगाही का महीना। छाती के सरतान की तशखीस और इससे कैसे बचा जा सकता है, खुसूसी सेगमेंट आपको दिखाएंगे इस प्रोग्राम में। किसान इत्तेहाद ने हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद इस्लामाबाद में जारी एहतजाज ख़त्म कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर मुतालबात के हल के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। इस्लामाबाद में जराइम की रोकथाम के लिए ड्रोन और घुड़सवार दस्ते तैनात। ड्रोन सर्वेलेंस और घुड़सवार दस्तों से दुश्वार रास्तों की निगरानी में आसानी होगी। इस्लामाबाद पुलिस। सीडीए का इस्लामाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मज़ीद मौसर बनाने का फैसला। मंसूबे के तहत 13 नए रूट्स को शहर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में शामिल किया जाएगा। लाहौर इस्लामाबाद की ख़ास खबरें तो आपने जान ली। अब मैं कराची से आपको बताऊंगी इस हफ्ते की ख़ास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले जान लेते हैं खबरों की हेडलाइंस। पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों में 12 रबी अव्वल का दिन मजहबी जोश और जज्बे और एहतराम से मनाया गया। रैलियां निकाली गई और महाफिल का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला सिंध से ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर की मुलाकात। 2 तरफा ताउन से मुतालिक बातचीत। जिना अस्पताल की साबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सीमी जमाली को पाक फौज की जानिब से अहम एजाज से नवाजा गया। जमात इस्लामी कराची के अमीर नईम उर रहमान का कहना है कि सिंध हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद से खौफजदा है। SBCA के DG इसहाक खोड़ो ने AIG को ख़त लिख दिया। ख़त में पुलिस को SBCA के मामलात में मुदाखलत से रोकने का जिक्र किया गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के कराची में तैनात कौंसिल जनरल MBH पारसी मेडिकल रिलीफ एसोसिएशन पहुंच गए और मरीजों का हाल अहवाल दरियाफ्त किया। फेडरल बी एरिया के इलाके ब्लॉक 19 के मकीनों की सुन ली गई। पानी की तरसील का निज़ाम बहाली के करीब। शहरी ने KMC और DMC पर 11 करोड़ का दावा कर दिया। प्रोग्राम का आगाज करेंगे इस खबर से कि 12 रबी अव्वल एक ऐसा दिन जब मुसलमान हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत पूरे मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं। हर साल हिजरी साल के तीसरे महीने की 12 तारीख को 12 रबी अव्वल का ये दिन मनाया जाता है।
हमेशा की तरह इस साल भी 12 रबी अव्वल के मौके पर मुल्क भर के तमाम छोटे बड़े शहरों की गलियों, बाजारों, सरकारी और निजी इमारतों को बरकी कुमकुमों और झंडियों से सजाया गया था। पाकिस्तान के दीगर शहरों की तरह शहर कायद में भी इस मौके पर मिलाद के जुलूस और रैलियां निकाली गई। मसाजिद में मुल्क की तरक्की, अमन और इस्तेकाम के लिए खुसूसी दुआएं की गई। इस मौके पर रैलियों और महफिलों की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए थे। वज़ीर आला सिंध से ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में ज़राअत, पानी के इस्तेमाल और फूड सिक्योरिटी के हवाले से एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठाने पर इत्तेफाक किया गया। तर्जुमान CM हाउस के मुताबिक कराची में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉक्स ने मुलाकात की। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर ने सैलाब से होने वाले जानी नुकसानात पर गहरे दुख का इजहार किया। इस मुलाकात में मौसमी तब्दीलियों और उनके असरात पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि फूड सिक्योरिटी के पेश नज़र हम गंदम की काश्त को यकीनी बना रहे हैं। हम ज़राअत को सहूलियात देकर नई फसलें मुतारफ़ करवाने पर काम कर रहे हैं। इस वक्त दुनिया में पानी नायाब होता जा रहा है। सिंध हुकूमत कम पानी लेने वाली फसलों को मुतारफ़ कराने पर काम कर रही है। हमारे मुल्क ने ज़राअत और आबपाशी को बेहतर करके फूड सिक्योरिटी को यकीनी बनाया है। तर्जुमान CM हाउस के मुताबिक इस मुलाकात में ज़रई पानी के बेहतरीन इस्तेमाल और सैलाब मुतासरीन और उनको वापस घरों में भेजने से मुतालिक बातचीत भी हुई। जिना अस्पताल की साबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सीमी जमाली को पाक फौज की जानिब से एजाज़ी लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक दिया गया। सीमी जमाली की जानिब से शोबा तिब में बेहतरीन खिदमात सर अंजाम देने पर पाक फौज की जानिब से उन्हें यह एजाज़ दिया गया है। डॉक्टर सीमी जमाली 33 साल तक खिदमात सर अंजाम देने के बाद गुज़श्ता साल 19 अगस्त को रिटायर्ड हुई थी। कुछ रोज़ कबल वफाकी हुकूमत की जानिब से काबिल डॉक्टर सीमी जमाली को नेशनल हेल्थ टास्क फोर्स की चेयरपर्सन भी मुकर्रर किया गया है। और अब यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बाकी खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईम उर रहमान ने कहा है कि सूबाई हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात से बचने के लिए हीले बहाने ढूंढ रही है। पुलिस सरकारी इदारा है जिसे ये हुक्मरान तबका अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। उन्हें अपनी नाकामी नज़र आ रही है। अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा कि 2015 में बल्दियाती इंतखाबात हुए और वो भी अदालत की वजह से मुनक्किद हुए थे। 6 साल उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर के ज़रिए निज़ाम चलाया और MQM ने उनका भरपूर साथ दिया। नईम उर रहमान ने सूबाई हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेटर कराची को मुखातिब करते हुए कहा कि आपकी वजह से अवाम तकलीफ से दो चार हैं। आपको वफाक से जो पैसा मिलता है उसका आधा हिस्सा कराची का होता है। नईम उर रहमान का मजीद कहना था कि ये लोग अपनी ही पार्टी के सपोर्टर्स से खौफजदा हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जाम फारूक का कहना है कि ज़िला सांगढ़ के गांव जाम नवाज अली में सैलाब मुतासरीन का कोई पुरसाने हाल नहीं। इस इलाके में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए अपने तमाम वसाइल को बरूए कार लाकर मुतासरीन की जल्द अज जल्द बहाली के लिए काम कर रहे हैं। उनका कहना था कि मुसीबत की इस घड़ी में अपने लोगों की हर मुमकिन मदद करेंगे और उन्हें तनहा नहीं छोड़ेंगे। उनका मज़ीद कहना था कि अब तक मुतासरीन में 20,000 राशन बैग तकसीम किए जा चुके हैं और ये सिलसिला मुतासरीन की बहाली तक जारी रहेगा। SBCA के DG इसहाक खोड़ो ने AIG को एक ख़त लिखा है जिसमें कहा गया है कि SHOs को SBCA के मामलात में मुदाखलत से रोका जाए। पुलिस ऑफिसर्स की मुदाखलत की वजह से SBCA को काम में मसाइल पैदा हो रहे हैं। इसहाक खोड़ो इससे कबल अपने ही महकमे के अफराद पर गैर कानूनी कामों में मुलव्वस होने पर कार्रवाइयाँ कर चुके हैं। उनका ये फैसला काबिल तहसीन है कि वो कराची के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं और इस हवाले से अमली तौर पर कोशिशें करने में मसरूफ़ हैं।
متحدہ عرب امارات کے کراچی میں تعینات قونصل جنرل بخیت عتیق الرمیتی نے MBH پارسی میڈیکل ریلیف ایسوسی ایشن کا دورہ کیا ہے۔ انہوں نے یہاں پر مریضوں کی عیادت کی اور انہیں گلدستے پیش کیے۔ قونصل جنرل نے یہاں کی انتظامیہ کی خدمات کو سراہا۔ قونصل جنرل کا کہنا تھا کہ UAE کی حکومت نے ہمیشہ مشکل میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ UAE کے پاکستان کے ساتھ دیرینہ تعلقات ہیں۔ جو رشتہ شیخ زید مرحوم نے قائم کیا آج تک وہ قائم و دائم ہے۔ کراچی کے بیشتر علاقوں میں پانی کی ترسیل کا ایشو آج بھی موجود ہے۔ ان علاقوں میں سے ایک علاقہ فیڈرل بی ایریا کا علاقہ بلاک 19 ہے۔ بلاک 19 میں کئی سالوں سے پانی کی ترسیل کا نظام موجود نہیں تھا۔ شہری ٹینکر مافیا کے ہاتھوں مہنگا پانی خریدنے پر مجبور تھے، لیکن اب علاقہ مکینوں کی دعائیں رنگ لے آئی ہیں اور MQM پاکستان کی ضلعی انتظامیہ اور علاقہ مکینوں کی مدد سے اس علاقے میں پانی کی ترسیل کا نظام مکمل ہونے کے قریب ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ یہ بلاک 19 ہے فیڈرل بی ایریا کا، بڑا مطلب فیڈرل بی ایریا، مقصد اس پہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس میں گھر ہیں کراچی بیکری سے لے کے اور شمع سٹریٹ تک 100 گھر ہیں، ان کو پانی نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ جو گزشتہ نظام ہے وہ آپ کو پتہ ہی سارا کا سارا، اس وجہ سے مطلب پانی پہنچ نہیں پا رہا تھا، تو ہم نے ایک ایکسٹرا لوپ لے کے ان 100 گھروں تک پانی کو ڈائریکٹ ڈائیورٹ کیا ہے، تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ پانی پہنچے گا۔ اور ہمارا مقصد صرف کھدائی کر کے پائپ ڈالنا نہیں ہے، ہمارا مقصد لوگوں کے گھر تک پانی پہنچانا ہے اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ پہنچائیں گے۔ ہم نے بلاک 19 کے 500 مکان نمبر سے لے کے 580 تک ہم نے کوریج کرائی ہے یہ والی لائن۔ اس کے علاوہ ہم نے گلشن علی میں لائن ڈلوائی ہے، روشن باغ میں لائن ڈلوائی ہے، DT کے جتنے مکانات تھے جن کو پانی نہیں آتا تھا وہاں کی ہم نے لائن نئی چینج کرائی ہے۔ اس کے علاوہ لباس محل سے روشن باغ تک ہم ایک لائن لے کے گئے ہیں جو روشن باغ کے اندر جا رہی ہے۔ وہاں بھی روشن باغ کی جو گلی ہے اس کے اندر لائن موجود نہیں تھی، یہ ہم نے نیو سسٹم کرایا ہے بالکل۔ سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ 16 انچ کی مین لائن سے ہم یہ لائن لے کے گئے ہیں جو 750 میٹر پہ لے کے گئے ہیں۔ ہم پنچر وال سے کراچی بیکری تک انڈیویجول سنگل لائن لے کے جا رہے ہیں جو صرف 100 گھروں کو انشاءاللہ تعالیٰ پانی پہنچے گا وہاں تک، اور جو ان کے مسئلے مسائل تھے پانی کے انشاءاللہ وہ ختم ہوں گے۔ اور واٹر بورڈ سے بھی ہم کنیکٹ ہیں کہ اس کا پریشر بڑھایا جائے، پانی کا جو بھی مسئلہ ہے اس کو ریزالو کیا جائے۔ کراچی میں 17 جولائی کو ایک خاتون اور 3 ماہ کا بچہ نالے میں گر کر جاں بحق ہوئے تھے۔ اس حوالے سے خاتون کے شوہر محمد دانش نے KMC اور DMC پر 11 کروڑ روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا تھا۔ شہری محمد دانش کے وکیل عثمان فاروق ایڈوکیٹ نے موقف دیا کہ 17 جولائی کو KMC کی غفلت سے میرے موکل کی اہلیہ سمن اور 3 ماہ کا بیٹا ازلان جاں بحق ہوئے۔ KMC بر وقت حفاظتی اقدامات کرتا تو یہ حادثہ نہ ہوتا۔ KMC اور DMC ہلاکتوں کے براہ راست ذمہ دار ہیں۔ سٹی کورٹ میں جوڈیشل مجسٹریٹ وسطی کی عدالت میں اس کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے متاثرہ شہری کے 11 کروڑ کے ہرجانے کے دعوے پر تمام متعلقہ فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ جی تو ناظرین، میں نے کراچی سے ہفتے بھر کی اہم خبریں آپ تک پہنچا دیں، اور اب یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک کے بعد لاہور سے مناہل آپ کو بتائیں گے خاص خبروں کی تفصیل۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتائیں ملک بھر سمیت صوبائی دارالحکومت لاہور میں بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر کے گلی محلوں میں ریلیاں اور جلوس نکالے۔ نماز فجر کے بعد مساجد میں بارگاہ رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود و سلام کا ہدیہ پیش کیا گیا اور ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی گئیں۔ علماء اکرام نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر روشنی ڈالی۔ مزید تفصیلات میاں اصغر سلیمی سے۔ آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشن ولادت کی خوشی میں شہر بھر کی گلیوں، بازاروں، گھروں اور عمارتوں کو سبز پرچموں اور برقی روشنیوں سے سجایا گیا۔ شہر بھر میں رنگ و نور کی فضا قائم رہی، جگہ جگہ صلاۃ و سلام کی صدائیں گونجتی رہیں، اور بھر میں دینی اور سیاسی جماعتوں کے قائدین اور رہنماؤں کی قیادت میں جلوس نکالے گئے۔ شرکا درود و پاک کا ورد اور نعت خوانی کرتے ہاتھوں میں نالین پاک اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے پرچم اٹھائے جلوسوں میں شریک ہوئے۔
ناظرین بڑھتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب. پنجاب فوڈ اتھارٹی کی بڑی کارروائی. لاہور میں کولڈ سٹور سے 3 سال پرانا 7,000 کلو گوشت برآمد کر لیا. ایک ہوٹل سے باسی گوشت ملنے پر ڈی جی فوڈ اتھارٹی نے سپلائر کا پتہ لگانے کی ٹھانی تو کولڈ سٹور کا سراغ ملا, جہاں سے 3 سال پرانے امپورٹڈ سری پائے, کھد, زبان اور باسی گوشت برآمد کیا گیا. تمام گوشت قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد پیمکو بھٹی میں جلا کر تلف کر دیا گیا. مزید بتا رہے ہیں افضال طالب اس رپورٹ میں. کھانوں کے لیے مشہور لاہوری 3 سال پرانا گوشت کھانے سے بچ گئے. ملتان روڈ پر واقع کولڈ سٹور سے 7,000 کلو ایکسپائر گوشت برآمد. پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ایک ہوٹل سے باسی گوشت ملنے پر سپلائر کا پتہ لگانے کی ٹھانی تو کولڈ سٹور کا سراغ ملا. کولڈ سٹور پر چھاپے کے دوران حلال حرام کی تفریق کے بغیر 3 سال پرانے امپورٹڈ سری پائے, کھد, زبان اور گوشت برآمد ہوا. ڈی جی فوڈ اتھارٹی مدثر ریاض ملک کے مطابق گوشت تلف کر کے کولڈ سٹور مالک کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے, جبکہ تمام خریداروں کی تفصیل حاصل کی جا رہی ہے. ڈی جی مدثر ریاض ملک نے مزید کہا, مختلف کولڈ سٹورز کی چیکنگ جاری ہے. بیرون ملک سے آنے والے گوشت کی تفصیل بھی جمع کی جا رہی ہے. میٹ وہاں جہاں سے ملے جو کہ مضر سے تو لوگوں کے لیے اس پہ بالکل زیرو ٹالرنس ہوگی, اور آج سے ٹیموں کو ہم نے متحرک کر دیا ہے پورے پنجاب کے اندر. یہ ہر جگہ پر جائیں گے تمام ڈسٹرکٹس کے اندر, اور ود ان نیکسٹ 10 to 15 days ہماری کوشش ہے کہ تمام کولڈ سٹوریجز کو دیکھ لیا جائے. دوسری جانب کئی سال پرانا گوشت برآمد ہونے پر شہریوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی. اتنا پرانا, یعنی کہ گوشت میرا 7 سال پرانا, 8 سال پرانا, یہ تو بالکل گل سڑ گیا ہے. کون سا جانور ہے جو ایسا انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے, انمول ہے. یہ انسانوں کی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ہم بھی اپنے بچے باہر لے کے جاتے ہیں, اب ہمیں بھی تو کوئی نہیں نہ پتا ہم کیا کھا رہے ہیں. یہ ہوٹل والا ہے یا جو بھی ہے وہ کیا کھلا رہا ہے. شہریوں نے مکروہ دھندے میں ملوث تمام کرداروں کو سنگین سزائیں دینے کا مطالبہ کیا ہے. ناظرین لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر اب غلط پارکنگ پر 200 کے بجائے 2,000 روپے جرمانہ ہوگا. علاوہ ازیں سی ٹی او لاہور نے ممنوع مقام پر پارک کی گئی گاڑیوں کے خلاف بھی کارروائی کا حکم دے دیا ہے. اس سلسلے میں 3 روز تک شہریوں کو الیکٹرانک, پرنٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے آگاہی دی جا رہی ہے. چیف ٹریفک آفیسر لاہور منتظر مہدی نے غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز کے خلاف بھی کارروائی کرنے کا حکم دیتے ہوئے مزید کہا کہ شہری جرمانے سے بچنے کے لیے ٹریفک قوانین کی پاسداری کریں. انہوں نے کہا کہ شاہراہوں پر غلط پارکنگ ٹریفک جام کی بڑی وجہ ہے. ون وے ٹریفک کی خلاف ورزی پر پہلے ہی 2,000 روپے جرمانہ ہے. جی ناظرین, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے باعث بھی ریلوے حکام کی جانب سے ایک مرتبہ پھر ٹرین کے کرایوں میں من مانا اضافہ کر دیا گیا, جس کے بعد لاہور سے راولپنڈی کے درمیان اے سی پارلر کا کرایہ 1350 کے بجائے 1800 روپے وصول کیا جائے گا, جس کے باعث ٹرین پر سفر کرنے والوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا. دیکھیے بلال غوری کی یہ رپورٹ. روڈ ٹرانسپورٹ سے آپ کو پیچھے رکھنا ہے, اکانومی کلاس پہ کم بوجھ ڈالنا ہے, بزنس کلاس پہ ذرا زیادہ ڈالنا ہے, زیادہ بوجھ فریٹ پہ منتقل کرنا ہے, اور لینڈز کے اوپر توجہ دینی ہے. سیلاب کے بعد ٹرین آپریشن بحال ہوتے ہی ایک ہفتے کے دوران دوسری مرتبہ ریلوے کی تمام کلاسز کے کرائے بڑھا دیے گئے. بڑھنے تو نہیں چاہیے ابھی کرایہ, ویسے ہی ابھی 15-20 دن بعد انہوں نے کھولا ہے, تو ان کو نہیں کرایہ بڑھانے چاہیے. اور ڈیزل پیٹرول تو اب کم کی طرف جا رہا ہے, اور یہ کرایے بڑھائے جا رہے ہیں پاکستان ریلوے, اور بہت زیادہ بڑھا دیے. کرایہ ابھی تو بہت زیادہ مہنگا ہو چکا ہے, کیونکہ سب سے ٹرین یہ سستی یہ تھی نا, ابھی تو بہت اتنی مہنگائی ہو گئی کہ اتنی کرایہ فولڈ کرنا بہت مشکل پڑ گیا ہے. کرایہ بڑھا دیے انہوں نے, غریب آدمی کے اوپر ظلم کیا ہے. 2200-2250 روپے تھے کراچی سے لاہور کے لیے, اب 3000 روپے اکانومی. ایک مڈل کلاس طبقہ, ایک سفید پوش, ایک لیبر طبقہ کیسے زندگی کو سروائیو کرے گا. لاہور راولپنڈی اے سی پارلر کا کرایہ 1350 سے بڑھا کر 1800 روپے اور اے سی بزنس کلاس کا کرایہ 1150 سے بڑھا کر 1600 روپے کر دیا گیا. اے سی اسٹینڈرڈ کا کرایہ 1000 سے بڑھا کر 1300 روپے ہو گیا ہے, جبکہ اکانومی کلاس کا ٹکٹ 650 سے بڑھا کر اب 850 روپے دیا جا رہا ہے. لاہور سے اے سی پارلر کا گجرات اور لالا موسیٰ کا کرایہ 1250 روپے اور اے سی بزنس کلاس کا کرایہ 1200 روپے مقرر کیا گیا ہے. لاہور سے جہلم تک اکانومی کلاس سے سفر 600 روپے, جبکہ لالا موسیٰ گجرات تک یہ سفر 450 روپے میں ہو رہا ہے. جی ناظرین, بڑھتے ہیں اپنی آخری خبر کی جانب. وزیر اعظم پاکستان کا ملکی کھیلوں اور کھلاڑیوں کی بہبود کے لیے بڑا فیصلہ.
ملک میں ادارہ جاتی سپورٹس بحال کرنے کا باضابطہ اعلان کر دیا گیا۔ حکومت کی جانب سے ملک کے 18 ڈپارٹمنٹس کو اپنا سپورٹس آپریشن شروع کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ کھلاڑیوں نے اس حکومتی فیصلے کو سراہتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں محمد یوسف انجم۔ قومی کھلاڑیوں کی آواز سنتے ہوئے وزیر اعظم کی ہدایت پر ملک میں ادارہ جاتی سپورٹس بحال کرنے کا باضابطہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔ حکومت کی جانب سے ملک کے 18 ڈپارٹمنٹس کو اپنا سپورٹس آپریشنز جاری کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ پی ایم شہباز شریف کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے سپورٹس مین کے لیے ایک اچھا اقدام اٹھایا ہے۔ سارے کے سارے سپورٹس مین بہت خوش ہیں اس چیز پہ کہ چلو ہمارے بارے میں بھی کسی نے اتنا اچھا سوچا ہے۔ ہم سب بہت مشکور ہیں وزیر اعظم صاحب کے، اور خوشی بھی بے حد ہے کیونکہ بہت سے خاندانوں کا جو ہے وہ رزق بند ہو گیا تھا۔ حکومت نے ڈپارٹمنٹس کے ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی ادارہ جاتی سپورٹس کی بحالی کا لیٹر بھجوا دیا ہے۔ حکومت کی جانب سے ادارہ جاتی سپورٹس بحال ہونے پر نوجوان کرکٹرز اور ہاکی کھلاڑیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ جو ڈپارٹمنٹ کرکٹ بحال ہوئی ہے یہ بڑی خوشی کی بات ہے بہت زیادہ، کیونکہ جو محنت کرتے ہیں گراؤنڈ میں ان کو یہ ہے کہ اب ایک وے نظر آ رہا ہے۔ ڈپارٹمنٹ سپورٹس جو بھی ہے یہ ہمیشہ سے ہی بہت اچھا پلیٹ فارم رہا ہے پلیئرس کے لیے، جس قسم کے پلیئرس ہر قسم کا سپورٹ ہو ان کے لیے، روزگار کے لیے ہر طرح سے بہت اچھا پلیٹ فارم تھا۔ اسپورٹس مین کی زندگی میں ایک اور نئی خوشی کی لہر دوڑی ہے، اور اس طرح پاکستان کا جو اسپورٹس کے بچے ہیں ان کو روزگار ملے گا۔ محکمہ جاتی سپورٹس کی بحالی سے نہ صرف کہ کھلاڑیوں کو روزگار ملے گا بلکہ ان کو بھی فروغ حاصل ہوگا۔ جی ناظرین، تو یہ تھا اس ہفتے کا لاہور کا مکمل احوال۔ مجھے دیجیے اب اجازت، اسلام آباد سے جوائن کریں گی رضیہ خان، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ شامل کرتے ہیں پہلی خبر۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ امن کی خواہش کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے، ہم ملک کے ایک ایک انچ کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ ملک کی سرحدیں مضبوط ہاتھوں میں ہیں۔ کاکول میں 146ویں PMA کے لانگ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس عظیم ادارے سے پاس آؤٹ ہونا آپ کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کے دوران صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ سیاسی تقسیم ختم کرنے کے لیے اتحاد کی ضرورت ہے، جبکہ پاکستان میں صاف اور شفاف انتخابات کی مانگ رہتی ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا مزید کہنا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ عالمی مالیاتی ادارے سے معاہدہ مناسب ہے، لیکن پاکستان میں مستقل سرمایہ کاری اور معاشی ترقی کے لیے سیاسی استحکام بہت ضروری ہے۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں صدر عارف الوی کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اتحاد قائد اعظم نے صرف عوام کے لیے کہا تھا کہ تم جڑ جاؤ، یہ اتحاد کی نصیحت تو لیڈران کے لیے ہونی چاہیے۔ لیڈران قوم کو متحد کریں گے تو قوم متحد ہوگی۔ کیا ہے EVM؟ یہ تھا کہ بٹن دبانے سے کاؤنٹ ہو جائے اور کاغذ کا بیلٹ بھی چلے گا، تو کاغذ کا بیلٹ بھی تھا اور بٹن بھی تھا۔ یہ انتخاب کا سال ہے، آپس میں گفتگو کر کر، اگر مہینوں کا فرق ہے تو اس کے اندر بیٹھ کر بات چیت کر کر اس کو ایک دوسرے کو مطمئن کر کر کوئی الیکشن کی ڈیٹ بھی ڈیسائیڈ کر لیں۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت قومی اسمبلی اور سینٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے کہا، سائبر ورلڈ کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہمیں اپنی نوجوان نسل کو تیار کرنا ہوگا۔ آڈیو اور ویڈیو لیکس میں اپنی زندگی میں کبھی نہیں سنتا تھا۔ کوئی مجھے کہتا تھا جی میرا دوست کہ جی میں نے اس کی بات ٹیپ کر لی، میں کہتا ہوں میرے کانوں کے لیے نہیں ہے۔ تو جو چیز جس کے کانوں کے لیے ہے فی الحال اسی پر ہمیں چلنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں حکومت نے ایک اچھا کام کیا ہے کہ اس کی تحقیقات تو کریں کہ ایسا نہ ہو، ورنہ باہر سے آنے والے لوگ بھی کیا بات کریں گے۔ صدر عارف الوی نے کہا، IMF کے ساتھ مناسب معاہدہ ہوا، ملک کی ترقی کے لیے سیاسی استحکام بہت ضروری ہے۔ نیب کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، پولیٹیسائزیشن روکنے کی ضرورت ہے۔ یہ کہ یہ استعمال ہو ایز اے ٹول لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے، اس کو روکنا ضروری ہے۔ خطاب کے دوران ایوان میں بدنظمی بھی دیکھنے میں آئی اور حکومتی ارکان کی بیشتر نشستیں خالی نظر آئیں۔
वजारत IT ने डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए इक़दामात शुरू कर दिए। साइबर थ्रेट्स इंटेलिजेंस शेयरिंग का तरीक़ाकार वज़ा करने के लिए कौमी सतह पर साइबर बॉडी कायम करने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। फ्रांसिक लैब्स के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से 2 अरब रुपए के फंड्स मंजूर किए गए हैं। ये साइबर बॉडी क्या है और ये किस तरह काम करेगी, इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं। मुल्क में साइबर सिक्योरिटी की अदम दस्तयाबी से साइबर क्राइम में तशवीशनाक हद तक इजाफा। दुनिया भर में कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम साइबर हमलों से बचने के लिए एक ढाल के तौर पर जानी जाती है। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, एक नेशनल सर्ट और दूसरी सेक्टोरियल सर्ट। नेशनल सर्ट मुल्की सतह पर साइबर हमले के नतीजे में दुनिया से रब्ता करके मालूमात इकट्ठी करती है, जबकि सेक्टोरियल सर्ट टेली कम्युनिकेशन, एजुकेशन, बैंकिंग समेत अपने अपने सेक्टर्स में काम करती है, जो खुद और अपने मातहत अदारों का साइबर हमलों से दिफा करती है और साइबर हमले की सूरत में इसे फौरी नाकाम बनाने के लिए अपना किरदार अदा करती है। नेशनल सर्ट के पास मुल्क पर साइबर हमलों के डिजिटल फुटप्रिंट्स होते हैं और साइबर हमले की सूरत में डेटाबेस में मौजूद डिजिटल फुटप्रिंट्स के जरिए इसकी नौयत चेक करके इसको नाकाम बनाया जाता है, जबकि सेक्टोरियल सर्ट के पास साइबर हमलों के अपने अलग अलग डेटाबेस होते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में मनफी सरगर्मियों को महदूद करने के लिए कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जैसे अदारों और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में मुल्की या अदारों की सतह पर ऐसा कोई डेटाबेस मौजूद नहीं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी अक्टूबर के महीने को छाती के कैंसर से बचाव के महीने के तौर पर मनाया जाता है। इस मुहिम को पिंक रिबन के नाम से भी जाना जाता है। ब्रेस्ट कैंसर या छाती के सरतान की मुहिम में मुल्क भर में मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम किया जाता है, जिसके दौरान इस मर्ज से आगही, तशखीस, बचाव, इलाज और तहकीक के लिए इक़दामात पर जोर दिया जाता है। पाकिस्तान में इस मर्ज की आगाही मुहिम कैसी चल रही है और छाती के सरतान से हर साल कितने लोग मुतासिर होते हैं, इस हवाले से बात करने के लिए हमने दावत दी है डॉक्टर अजहर शफी को। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताएं कि इस साल आपकी मुहिम कैसी चल रही है? जैसे कि आप जानते हैं कि अक्टूबर हर साल ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का महीना होता है, तो हम मुहिम तो हमारी तकरीबन साल के हम कह सकते हैं कि 365 दिन ही चलती है, कि जिसमें हम रेगुलरली पेशेंट्स देखते हैं और उन्हें अवेयर करते हैं। मगर ये ख़ास तौर पे ये महीना है, इसमें डिस्काउंट भी दिया जाता है। स्क्रीनिंग मैमोग्राफी के लिए तकरीबन 50% का डिस्काउंट हॉस्पिटल ऑफ़र करता है और हम मुख्तलिफ़ तरह के सेमिनार्स और सिम्पोजिया का तमाम अपने हॉस्पिटल में और उससे बाहर भी जितने होते हैं उसमें शरीक होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बताएं कि पाकिस्तान में हर साल तकरीबन कितने लोग और ख़ास तौर पर कितनी ख़वातीन इससे मुतासिर होती हैं? जी, इसका मैं बिल्कुल आपको हतमी या स्टैटिस्टिकली ठीक जवाब इसलिए नहीं दे सकता कि अभी तक हमारे पास सेंट्रलाइज डाटा रजिस्ट्री नहीं है, मगर जो रिसर्च है उसके मुताबिक एशिया में पाकिस्तानी ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर होने का तनासब बाकी दुनिया से कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन छाती के सरतान की अलामात क्या होती हैं? जी, छाती के सरतान की इलामात में सबसे बड़ी इलामत ये है कि एक ब्रेस्ट में गिल्टी का महसूस होना, दूसरा जो निपल है उसकी साइज़ या उसमें कोई डिस्चार्ज या खून आना, जो ब्रेस्ट की स्किन है उसकी एबनॉर्मेलिटी यानी उसका खिंच जाना, और बग़ल में ख़ास तौर पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बग़ल में भी किसी की तरह की गिल्टी नमूदार होती है तो ये ब्रेस्ट कैंसर की निशानी हो सकती है, क्योंकि वे जो छाती की ड्रेनेज है वो बग़ल में होती है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ब्रेस्ट कैंसर किन अफराद में होने के ज़्यादा इम्कानात हैं? ब्रेस्ट कैंसर के होने के इम्कानात जो अबव एवरेज जिससे हम कहते हैं वो ख़वातीन हैं कि एक जिनको पहले कोई किसी भी सिलसिले में कोई रेडिएशन लग चुकी हो, एक दूसरा जिनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव हो, तीसरा कुछ ख़ास जीनियाती अमराज हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर के साथ रिलेटेड हैं, जिसको हम ख़ास म्यूटेशंस कहते हैं अगर वो हों, जिसको हम ब्रेका BRCA म्यूटेशन कहते हैं, जिसमें छाती के सरतान और ओवेरियन कैंसर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं।
ڈاکٹر صاحب، تحقیق کے مطابق پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں بریسٹ کینسر کے جو مریض ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. آپ یہ بتائیں کہ اس مرض سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ جی، مرض سے بچاؤ کے لیے سب سے زیادہ یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں کہ احتیاط جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے. ایک تو یہ کہ اویئرنیس بہت ضروری ہے کہ جیسے میں نے آپ سے پہلے بتایا کہ اگر چھاتی میں کوئی اس طرح کی علامت نمودار ہو کہ جیسے گلٹی کا ہونا، بغل میں گلٹی کا ہونا یا نپل ڈسچارج، تو فوراً کسی قریبی ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے اور اسکریننگ میموگرافی کروانی چاہیے. ایک اور دوسرا یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہماری بہت ساری خواتین اس کو اگنور کر دیتی ہیں یا چھپا لیتی ہیں اور سالوں تک اس کا کسی سے معائنہ نہیں کروایا جاتا. اور تیسرا یہ کہ جو اسکریننگ میموگرافی ہے جو کہ 40 سال کے بعد ایک سال میں ایک بار کی جاتی ہے اور اس پہ خاص طور پہ ڈسکاؤنٹ بھی دیا جاتا ہے اکتوبر کے مہینے میں، تو وہ ضرور کروانا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں شرکت کے لیے. کسان اتحاد نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد اسلام آباد دھرنا ختم کر دیا. کسان اتحاد اور وفاقی وزیر داخلہ کے درمیان جامع مذاکرات ہوئے جس میں انہوں نے کسانوں کے مطالبات ماننے سے متعلق وزیر اعظم کے فیصلے سے آگاہ کیا. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے مظاہرین کو بتایا کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر آئندہ 10 دنوں میں کسانوں کے لیے جامع پلان کا اعلان کیا جائے گا. کسانوں کے مسائل کے حل کے لیے 3 وزراء پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی گئی ہے. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پولیس پیٹرولنگ کو مزید مؤثر بنانے اور جرائم پیشہ عناصر کی سرکوبی کے لیے ڈرون سرویلنس اور چاقو چوبند گھڑ سوار دستے تعینات کر دیے گئے. ترجمان وفاقی پولیس کے مطابق آئی جی اسلام آباد کے احکامات پر اسلام آباد کیپٹل پولیس شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت مصروف عمل ہے. گھڑ سوار دستے اور ڈرون سرویلنس کا مقصد اسلام آباد کے کچے راستوں، پہاڑی علاقوں اور دشوار گزار جگہوں پر پیٹرولنگ کو مزید مؤثر بنانا ہے. ڈرون سرویلنس اور گھڑ سوار دستے نہ صرف شہری علاقوں مارگلہ ہائکنگ ٹریلز، فاطمہ جناح پارک، F9 میں پیٹرولنگ کریں گے بلکہ ان جگہوں پر بھی تعینات کیے جائیں گے جہاں پر پیٹرولنگ گاڑیاں ایگل اور فالکن اسکواڈ کارآمد نہیں ہے. CDA اسلام آباد کے پبلک ٹرانسپورٹ نیٹ ورک میں 13 نئے روٹ شامل کرنے کا پلان بنا رہا ہے. کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی 2 مراحل میں 13 نئے بس روٹ شروع کرنے کی تیاری کر رہی ہے. چیئرمین CDA کیپٹن ریٹائرڈ عثمان یونس کے مطابق عوام کو سفری سہولیات کی فراہمی کے لیے پہلے مرحلے میں 6 پرہجوم راستوں کے لیے ٹرانسپورٹ کی فراہمی دیکھی جائے گی جس میں پمس مرکزی پوائنٹ کے طور پر کام کر رہا ہے. روٹ نمبر 1 علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے شفا انٹرنیشنل اور پھر I8 مرکز سے ہوتے ہوئے پھوٹوہار اسٹیشن تک چلے گا. روٹ نمبر 2 پمس سے سیکریٹریٹ تک چلے گا جو جنا سپر اور سپر مارکیٹ سے گزرے گا. روٹ نمبر 3 G7 G6 میلوڈی مارکیٹ، اپارا اور نادرا کو پمس سے منسلک کرے گا. روٹ نمبر 4 F11 سے ریڈ لائن میٹرو اسٹیشن F8 تک چلے گا. پمس سے روٹ نمبر 5 سیکٹر G8 G9 G10 اور G11 کو جوڑے گا جبکہ روٹ نمبر 6 اپارا کو ترامڑی چوک سے پارک روڈ کے راستے ملائے گا. CDA کے اس پلان میں لوکل ٹرانسپورٹ کے لیے 13 مختلف روٹس شامل ہیں. یہ تھا اس ہفتے کا کاسموپولیٹن. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. مجھے رضیہ خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.